کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو، اس لیے کہ میں خود اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ اور سنیے آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک ہے خارجی، کیا بولو؟ ایک ہے، اچھا رات اور دن میں کبھی ملاپ ہو سکتا ہے؟ آگ اور پانی میں کبھی ملاپ ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل میں کبھی ملاپ ہو سکتا ہے؟ ہم لاکھ کوشش کریں کہ ملاپ ہو جائے، محبت ہو جائے، ہو سکتا نہیں۔ آدم اور ابلیس میں کبھی محبت ہوئی؟ فرعون اور موسیٰ میں کبھی دوستی ہوئی؟ نمرود اور ابراہیم میں کبھی محبت ہوئی؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اور ابو جہل میں کبھی دوستی ہوئی؟ اس فرق کو سمجھو۔ اسی طرح سے صحابہ کے دشمنوں سے اور اہل بیت کے دشمنوں سے کبھی دوستی ہو نہیں سکتی ہے۔ ایک ہے خارجی، کیا بولے ہے؟ ایک ہے خارجی، خارجی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن، اور ایک ہے رافضی، رافضی اسے کہتے ہیں جو صحابہ کا دشمن۔ اور ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے۔ ہمیں ان دونوں سے کیا بولو تو؟ ہمیں ان دونوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان دونوں سے محبت کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ اب سنیے آقا فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کی اہل بیت سے محبت کرے، اہل بیت سے پیار کرے، اس کو انعام کیا ملے گا؟ اس کو انعام، اس کو گفٹ کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں معرفت آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم براءۃ من النار، جو میری اہل بیت کو پہچان کر ان کا ادب کرے گا، ان سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ کہو سبحان اللہ، جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وحب آل محمد جواز علی الصراط، جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ پل صراط سے کیا بولو؟ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ والولایت لآل محمد امان من العذاب، جو بندہ میری آل سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا کی آگ سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ قائم ہو بدن سے، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے ظاہر ہو پنجتن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے ظاہر ہو پنجتن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے حشر تک زہرا حسین و حسن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے زہرا حسن و حسین کی نسبت۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کے سینوں میں اہل بیت سے محبت ہو۔ اللہ کی عذاب سے، دوزخ کی عذاب سے وہی بچے گا جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے پیار کرے گا۔ اب سنو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں بولو آپ؟ وہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ وَإِسَاسُ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی بھی ایک بنیاد ہے۔ اب وہ بنیاد کیا ہے؟ حب اصحاب رسول اللہ و حب اہل بیتی، میرے صحابہ سے محبت، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے صحابہ سے محبت کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی کے فرمان سے یہ پتا چلا کہ دونوں سے محبت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ دونوں سے محبت کرنا ضروری۔ اگر کوئی صرف اہل بیت سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کی محبت قابل قبول نہیں۔ اور جو صرف صحابہ سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے، اس کی محبت بھی قابل قبول نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو دونوں کا غلام ہے، جو دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم سنی حقانی مسلمان ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ پہلی بار سن رہے کہا جی؟ پہلی بار سن رہے کہا؟ آپ لوگ تو شروع میں سوچتے تھے کہ کہیں اذان گاچھی سے لیچی گاچھی لے کے بھاگ جائے۔ آپ تو پرانے دوست ہمارے ہیں نا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جسے رکھے اسے، بولو نا جی، اسے کون چکھے۔
अजान गाची रहमतुल्लाह अलैहि में तो अली है, हसन है, हुसैन है, गौस है, कुतुब है, सब यही है। तो मैं नीची गाची काहे आपको ले जाऊंगा? सुभान अल्लाह बोलो, काहे हम ले जाऊंगा? हम तो आपको भी बताते हैं और दुनिया वालों को भी बताते हैं कि अली से जितना प्यार हक्कानी वाला करता है तुम नहीं करते हो, हसन हुसैन से जितना प्यार हक्कानी वाला करता है तुम नहीं करते हो। मुझे एक बात बताओ, हम हुजूर की औलाद के भी गुलाम, हुजूर की नस्ल के भी गुलाम, हुजूर की आल की भी गुलाम और हुजूर की नस्ल के भी गुलाम। क्या मतलब हुआ? गौसे आजम की भी हम गुलाम हैं, ख्वाजा अजमेरी की भी हम गुलाम हैं, अज़ान गाची के भी हम बोलो तो क्या है, हम गुलाम हैं। मगर याद रखो, सिर्फ मोहब्बत सहाबा और अली और हुसैन से मोहब्बत का दावा हो और एक टाइम की नमाज न पढ़ो तो क्या अली आपसे खुश हो जाएंगे? नहीं। बोलो बोलो, क्या हसन हुसैन खुश हो जाएंगे आपसे? नमाज ना पढ़ो, सजदा ना करो, हुसैन राजी हो जाएंगे? तुझे पता नहीं, तुझे मालूम नहीं, सारी दुनिया के मुसलमानों की नमाजों का सजदा एक तरफ और करबला वालों का सजदा एक तरफ, यानी एक तराजू के पल्ले में सबका सजदा रखो और एक तराजू के पल्ले में हुसैन पाक का सजदा रखो, तो याद रखो सबका पल्ला नीचे हो जाएगा, आका हुसैन का पल्ला भारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, मान कहते हो हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हुसैन भी नमाजी थे। नमाज आपके हाथ उठा के, मैं भी हाथ कदम पाँव नहीं उठा रहा हूँ और इसलिए टेप डाल रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग सुनने के मूड में हैं या सो रहे हैं या थके हुए हैं। सुनने के मूड में आप वापस कहो सुभान अल्लाह। अरे कल की जैसी गर्मी थोड़ी है जी, कल तो हम लोग पक गए थे और आप भी पक गए थे, मगर याद रखिए वो किसकी याद में पके थे? मौला की याद में पके थे, मौला की याद में पके थे। और जब पसीना टपक रहा था तो हम लोग समझ रहे थे कि हम लोगों के जिस्म से गुनाह झड़ रहा है। सुभान अल्लाह। क्या झड़ रहा बोलो? हम लोग के जिस्म से गुनाह झड़ रहा है। आपने वैसा सबूत दिया, कोई वाला जो है ना तपिश में नहीं बैठ सकता था, ये अज़ान गाची वाला था के बैठ गया। सुभान अल्लाह। अज़ान गाची वाला था के बैठ गया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन नमाजी, अली नमाजी। सुभान अल्लाह। अली तो ऐसे नमाजी थे, अली की नमाज पढ़े हो कभी? अरे अली की सीरत पढ़े हो? डंका बजाते हो सिर्फ? सीरत फातिमा को पढ़ो, सीरत फातिमा को पढ़ो, सीरत अली को पढ़ो, सीरत हुसैन को पढ़ो। तुझे मालूम होगा कि करबला के मैदान में आका हुसैन ने सजदे में सर को कटा दिया। 10वीं मुहर्रम का दिन था। कौन सा दिन था बोलो? 10वीं मुहर्रम का दिन था। शिविर का नापाक पांव आका हुसैन के सीना पे सवार है। आका हुसैन फरमाते हैं, ऐ शिविर, आज कौन सा दिन है? शिविर कहता है जुमा का दिन है। आका हुसैन फरमाते हैं कि अपने नापाक पांव मेरे पाक सीने से हटा ले, मैं 2 रकत नमाज तो पढ़ लूं, मैं 2 रकत नमाज तो पढ़ लूं। जब आका हुसैन सजदे में गए, शिविर बर्दाश्त न कर सका, सजदे की हालत में तलवार खींच ली और आका हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया। और ज़ैनब पुकारती है, ऐ मलून, मेरे भाई पे रहम तो करो, मेरे भाई पर रहम तो करो। ऐन सजदे की हालत में आका हुसैन शहीद हो गए। हुसैन के मानने वालों, हुसैन ने ये दर्स दिया, ये पैगाम दिया कि जब मैंने नमाज सजदे की हालत में न छोड़ी तो तुम एयर कंडीशन में रहते हो, तुम नमाज क्यों छोड़ते हो? चाय की दुकान में गप्पाशी करते हो, तुम नमाज क्यों छोड़ते हो? मुअज्जिन अजान की आवाज देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कुरान में तो आता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कल क़यामत के दिन अली को क्या मुंह दिखाओगे? हसन हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे? इसीलिए याद रखो, मोहब्बत हुसैन में वही सच्चा है, दावा उसका ही सच्चा है जो नमाजी है। जो क्या है बोलो? जो नमाजी है। अली ऐसे नमाजी, सुभान अल्लाह। कोई पीर उस वक्त तक पीर नहीं बन सकता, कोई गौस और कुतुब उस वक्त तक कुतुब नहीं बन सकता जबकि उसकी कुतुबियत पर अली की मोहर न लग जाए।
علی کا اسٹامپ پہ لگ جائے اس وقت تک کوئی پیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. علی ایسے نمازی، علی ایسے نمازی. ایک جنگ میں تیر لگ گئی تھی، ایک جنگ میں تیر لگ گئی تھی اور تیر نکالا نہیں جا رہا تھا. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایسا کرو، جب مولا علی نماز میں جائیں گے اس وقت ہم ان کے جسم سے تیر کو کھینچ کر کے نکال لیں گے. سنیے، علی نماز میں ہیں، لوگوں نے علی کے جسم سے تیر کو کھینچ لیا، تیر کو کھینچ لیا. اب اس کے بعد علی کی نماز مکمل ہو گئی، درد کا احساس بھی نہیں ہوا، درد کا احساس نہیں ہوا. وہ علی ہے جس کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھ کو برا بھلا کہا. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا بطیرۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کے میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. کہو سبحان اللہ. جس کے میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اب سنیے بات آئیے مولا علی شیر خدا کی. علی میں توجہ کے ساتھ سنیے گا، نہ میں کسی پیر سے ڈرتا ہوں نہ وقت کے ظالم حکومت سے ڈرتا ہوں، یاد رکھیے گا، نہ میں کسی کے چوپڑوسی کرتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت، کیمرہ چل رہا صحیح سے، لائیو دکھا رہے ہو، پورے انٹرنیشنل لائیو چل رہا تمہارا، اللہ تم کو سلامت رکھے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نزہۃ المجالس میں، علامہ عبد الرحمن صفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری محبت اور سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر سے بغض اور دشمنی مومنوں کے دل میں جمع ہو سکتا نہیں. آپ نے سمجھا نہیں سر، آپ نے سمجھا نہیں. بنگلہ بولیں گے کب سمجھیں گے؟ ہندی سمجھ رہے کہ نہ حضرات؟ ہاں یہ بات ضرور ہے. ہم جب پوچھیں کہ ہندی سمجھتے ہو تو بول دینا، نہیں تو بہت بھلائی ہو جائے گی آپ. اس لیے کہ گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، ہندی سیریل چل رہی ہے، ہندی سنیما دیکھے جا رہے ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، تو ہندی گانا آپ کو یاد ہے اور سمجھ لیتے ہیں اور میری بھاشا آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. میں تو صاف و شفاف سیدھا سادہ اردو بول رہا ہوں. میں تو ایسا اردو جانتا تھا کہ 9 سال ہو چکا ہے لکھنؤ کی جو ہے نا اردو جو ہے نا دودھ میں دھلی دھلائی اردو میں بولا کرتا تھا اپنی تقریر میں، مگر یہاں آنے کے بعد میں سب کچھ بھول گیا ہوں. اس لیے کہ جیسا دیش ویسا بھاشا ہونا ضروری ہے، جیسا دیش ویسا بھاشا ہونا بھی ضروری ہے. میں اس طرح سے تقریر کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں. مجھے ایک بات بتائیں علی نے کیا فرمایا، توجہ کے ساتھ سنیے، میں رفتار میں نہیں، میں ٹھنڈا بول رہا ہوں. علی فرماتے ہیں کہ میری محبت اور ابو بکر سے دشمنی، عمر سے دشمنی، صحابہ سے دشمنی مومنوں کے دل میں جمع ہو سکتا نہیں. مومنوں کے دل میں بولو تو جمع ہو سکتا نہیں. اس لیے کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ صدیق سے محبت کرے گا، عمر سے محبت کرے گا، تب جا کے وہ علی کی محبت میں، وہ اپنے دعوے محبت میں سچا ہوگا. کیا ہوگا بولو؟ اپنی دعوے محبت میں کیا ہوگا؟ وہ سچا ہوگا. اے اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں، میں اس سے کل کی مجلس سے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر، ڈنکا تو ہے نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کیا مطلب؟ اعلان کر رہا ہوں تاکہ وہ پورے ہندوستان کے جتنے پیر ہیں، جتنے خانقاہ ہیں، جتنے مدارس کے مولوی حضرات ہیں، سب غلام سرور کی تقریر کو سن لیں. اذان گاچی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننے والا علی سے بھی محبت کرتا ہے اور صدیق اکبر سے بھی محبت کرتا ہے اور فاروق اعظم سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا ہے. اور کیوں نہ محبت کرے؟ اس لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، سبحان اللہ، تم جس کی بھی فالو کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اہل بیت کے بارے میں آپ نے یوں مثال دی، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ ہلاک اور تباہ و برباد ہونے سے بچ گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلاک، جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. اللہ کا شکر ہے کہ ستارے بھی ہمارے پاس ہیں
ہیں اور کشتی بھی ہمارے پاس، سبحان اللہ، دونوں ہمارے، کشتی بھی ہمارے پاس، ستارے بھی ہمارے پاس، تو نجات پکی ہے، سبحان اللہ، بخشش کیا بولو پکی ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، یاد رکھو مرنے کے بعد قیامت کے دن میں کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں نصحۃ المجالس کے حوالے سے حاجی الیاس صاحب کے کارخانے میں بہت ساری کتاب رکھی ہوئی ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت سبحان اللہ، علماء کی خدمت کرتے ہیں، کتابیں دیتے ہیں، بخاری ہو، ترمذی ہو، جو کچھ مانگو یہ دیتے ہیں، وہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں، قیامت کے دن میں ایک گروہ کو، ایک جماعت کو جہنم میں جانے کا آرڈر دیا جائے گا، جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر آواز قدرت آئے گی، اے فرشتو، اے فرشتو اس کو روک لو، سبحان اللہ، اے فرشتو اس کو روک لو۔ اللہ فرمائے گا کہ میں نے پچھلی گناہوں کی وجہ سے میں نے تجھے جہنم میں جانے کا حکم دیا تھا، مگر تیرے سینوں میں شیخین کی محبت تھی، ابو بکر و عمر کی محبت تھی، جس کی وجہ سے میں نے تیری مغفرت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ تیری مغفرت فرما دی۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، تم میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ سب میں کیا بولو؟ سب میں بہتر ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے علی کے ماننے والوں اور اے مسلمانوں، یاد رکھو مرنے کے بعد علی اسی وقت کام آئیں گے، حسن و حسین اسی وقت کام آئیں گے۔ ارے جو جنگیں ہوئی، جو بھی معاملات ہوئے، علماء فرماتے ہیں اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، ان کی بحث میں نہ پڑھو، ان کی بحث میں نہ پڑھو، اور اس میں ڈیبیٹ پہ مت پڑھو، اس لیے کہ اگر تم ڈیبیٹ کرو گے، بحث کرو گے، تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ